تو کیا یہ فاتحہ شریف کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے بسم اللہ شریف، فاتحہ شریف کا، لیکن اکثر اور درست قول یہی ہے کہ یہ بسم اللہ شریف حصہ نہیں ہے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ بسم اللہ شریف حصہ ہے، اب ان کے نزدیک پھر کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کریں، امام بھی جب قرات شروع کرتا ہے تو بسم اللہ سے کریں۔ وہ کہتے ہیں عمومی طور پہ روایات میں سبع المثانی اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 7 اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائی جانے والی آیات کو نازل کیا، اور وہ فاتحہ ہے۔ 7 آیتوں کا ذکر ہوا ہے، جبکہ اس کے اندر تو 6 آیتیں ہیں۔ اگر آپ فاتحہ شریف کی آیتیں گنیں تو بسم اللہ کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، الحمدللہ رب العالمین لکھنے کے بعد پھر 1 لکھا ہوتا ہے، اور جہاں پہ فاتحہ شریف ختم ہوتی ہے وہاں پہ 6 لکھا ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بنی، جو مختلف قرآن پاک پبلش کرنے والی کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر بھی اور عرب ممالک کے اندر بھی، جب انہوں نے اس آیت کو لکھا انعمت علیہم، بعض نے یہاں پہ آیت شامل کر دی، انعمت علیہم یہاں پہ آیت شروع۔ سرکار کے دور میں آیتوں کی ضرورت نہیں تھی، جس طرح زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی، سرکار کے دور میں آیتوں کی ضرورت نہیں تھی، آیتیں ہوا بھی نہیں کرتی تھی، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، اس طرح الگ سے وہ اپنے چھوٹے موٹے نشانات انہوں نے دیے ہوتے تھے اس دور میں۔ تو انعمت علیہم یہاں پہ پھر ایک آیت اکاؤنٹ کرتے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں پہ پھر ایک آیت اکاؤنٹ ہوگی، 7 ہوگی، اس طرح کر کے ہم اس کی سادہ سی مثال دیتے ہیں، اور یہ بڑی بہترین مثال ہے، آپ کے ذہن میں بھی اترے گی۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ کا آدھا حصہ اللہ کی تعریف ہے، آدھا حصہ بندوں کے لیے ہے، آدھا اللہ کے لیے ہے، آدھا بندوں کے لیے ہے۔ اور جو پہلا آدھا اللہ کے لیے ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سرکار نے فرمایا یہ آدھا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد ہمارے لیے ہے، دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے نا، اس کے بعد پھر دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو ہم ان کو دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر دیکھیں یہ جز ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمانا تھا الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے سرکار نے نہیں فرمانا تھا، سٹارٹ لیا الحمدللہ سے۔ معلوم ہوا جو بسم اللہ شریف ہے یہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے سورہ نمل کی یہ آیت کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پورے کی پوری آیت قرآن پاک کی الگ سے نازل کوئی نہیں ہوئی۔ جس طرح ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع پہ بسم اللہ لکھی ہے، یہ ہر سورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی بسم اللہ شریف۔ سورہ نمل کا یہ حصہ ہے، اور وہ بھی پوری آیت نہیں ہے، پوری آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت مبارکہ ہے، سورۃ توبہ کے سوا ہر سورت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر سٹارٹ ہی بندہ سورۃ توبہ سے کرے، قرآن کا سٹارٹ ہی سورۃ توبہ سے کرے، پھر وہ بسم اللہ پڑھے گا، ایک پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے اور آگے سورۃ توبہ اس نے پڑھنی ہے، درمیان میں سٹاپ نہیں کرنا۔ باقی صورتیں اگر پڑھتا تو بسم اللہ پڑھتا، لیکن توبہ اس نے اگر پڑھنی ہے تو پھر بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی اس نے۔ اور پھر بسم اللہ کا دوسرا ہے، اصل میں یہ اللہ کا نام ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے ابتدا۔ تو دوسرا اس کے اندر مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اچھا اس کی برکت کی ایک حدیث پاک سن لیں، یہ حدیث پاک بھی صحیح ستہ کے اندر ہے، بڑی اہم حدیث پاک ہے، ساری زندگی کا معمول ہمارا تبدیل ہو سکتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا، دیا بجاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اپنے برتن کو ڈھانک دیا کرو، اگر برتن ڈھانکنے کے لیے کوئی اور چیز تمہیں نہ ملے، اپنے برتن کی چوڑائی کے رخ ایک لکڑی رکھ دیا کرو، جس طرح یہ منہ ہے برتن کا، کوئی چیز نہیں ہے تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اس طرح اوپر لکڑی رکھ دیا کرو۔ بہتر تو فرمایا اس کو ڈھانکو، اگر یہ ڈھانک نہیں سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے کریں کہ اس کے اوپر لکڑی کو رکھ دیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ اپنی مشق، برتن کا منہ باندھو تو بسم اللہ پڑھو،
یعنی یہ حدیث پاک تو ہے چھوٹی سی، لیکن آپ اس میں دیکھیں سرکار بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں برتن کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کا کیپ دینا ہے، ڈھکن دینا ہے، کوئی بڑا کام تو نہیں ہے۔ ہم نے اپنی مشق کا یا بوتل کا منہ بند کرنا ہے، ہم نے دروازہ بند کرنا ہے، کتنی بار دروازہ بند کرتے ہیں؟ سرکار فرمایا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو۔ تو یہ ایک تو عادت پختہ ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں جب بھی کوئی کام کریں سوائے گناہ کے کام کے، سوائے گناہ کے کام کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو، تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ ہمارے بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دوائی پینے میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو دوائی آپ لیں تو اس کے اندر بھی تو برکت ہو جائے گی، اس کے اندر کیسی برکت ہو جائے گی؟ آپ کو شفا زیادہ ملے گی۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ اچھا، دوسرا یہ بسم اللہ شریف کے حوالے سے جو مسئلہ ہم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرے اور وہاں بسم اللہ کا جو نام ہے وہ جان بوجھ کر نہ لے تو وہ جانور حرام ہے۔ ہر بار بسم اللہ کہنا یہ لازم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ بلند آواز سے کہنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز سے بندہ کہہ لے تو بات بن جاتی ہے۔ جو مرغی کرنے والا ہے جتنی بار مرغی کرے گا اس پر یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، وہ لازم ہے۔ اگر اس نے کبھی بھولے سے رہ گیا جانور ذبح کر دیا تو جانور حلال ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، جان بوجھ کر بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، پھر وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہم جس بندے سے مرغی کا گوشت بھی لیں وہ اعتماد والا بندہ ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں تو دیکھیں، صرف سور ہی حرام نہیں ہے، ان چیزوں پر بھی غور ہونی چاہیے کہ یار یہ جو مرغی ذبح کرتا ہے کبھی کبھار بندہ پوچھ ہی لے۔ عمومی طور پہ وہ مثال لکھی کسی بندے نے کہ ایک مرغی والا بندہ تھا تو وہ مرغیاں کرتا تھا، تو اس سے کسی نے کہا یار بسم اللہ شریف تو پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا جی میں ہر باری پھر سارا دن بسم اللہ پڑھتا رہوں، میرا تو کام یہی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بندہ جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ جو جان بوجھ کر بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ جانور حرام ہو گیا۔ لیکن کبھی بھولے سے وہ نہیں، اگر آپ کام چلا لیتے ہیں وہ اس کو بھول گیا، نہیں یاد رہا، تو پھر وہ جانور حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جس بندے نے جانور ذبح کرنے میں ہیلپ کی اس پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا۔ مثلا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں یار قربانی کا جانور کرنے لگا ہوں، میں کر نہیں سکتا، میرا ہاتھ اوپر رکھو۔ اب جب ہاتھ رکھا تو اب دونوں کے اوپر لازم ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، ایک نے بھی نہ کہا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ تو خلاصتاً ایک مسئلہ بیان ہو گیا بسم اللہ شریف کے حوالے سے۔ جو چیزیں موٹی موٹی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیں۔ پھر آیت نمبر 94 ہے قرآن کریم میں، پہلے پارے میں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے جیسا کہ تم نے کہا، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم سچے ہو۔ یہاں ہم ڈسکس کریں گے موت کی تمنا کو، کہ موت کی تمنا کرنا، یہ آیت نمبر 94 پہلے پارے کی۔ اس کے اندر بھی دو ٹاپک بن سکتے ہیں۔ ایک تو ہے معجزات قرآن، کہ قرآن کے اپنے معجزے ہیں، اس طرح ہم سرکار کے معجزے سنتے ہیں، سرکار کے معجزے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ کہے کہ یار میں نہیں مانتا تمہارے قرآن کو، میں نہیں مانتا تمہارے نبی کو، مجھے دلائل سے ثابت کرو کہ مسلمان سچے ہیں، قرآن سچا ہے، پھر ہم اس کو یہ آیت دلیل کے طور پہ پیش کریں گے۔ ہم ان کو کہیں گے قرآن نے کھلا چیلنج کیا تھا اپنے دور میں یہود و نصارہ کو۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہم مر بھی گئے تو صرف 3 دن ہم نے دوزخ میں جانا ہے، باقی ساری زندگی جنت ہمارے لیے ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اس دور میں جب وہ کہہ رہے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو یہ موت کی تمنا کریں، یہ موت کی تمنا کریں۔ کسی ایک بھی اس وقت کافر نے، اہل کتاب نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا ہم مر جائیں۔ حالانکہ سرکار کو جھوٹا کرنے کے لیے وہ تو ہر بات کرنے کو تیار تھے۔ سرکار نے، اللہ نے کھلا چیلنج دے دیا، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ہم تھک جاتے ہیں، ہماری مائیں تھک جاتی ہیں، غصے ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہہ دیتی ہیں ہم تو مار ہی جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا چیلنج دیا کہ تم موت کی تمنا کر کے تو دکھاؤ نا، اگر تم کہتے ہو ہم سچے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہونا، بس جھوٹا جھوٹے کہہ دو،
لیکن ایک بندے نے بھی جھوٹا یہ نہیں کہا کہ ہم مر جائیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کر کے کافروں پر ایک چیلنج کھڑا کر دیا کہ تم کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ تو واقعی انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، تاریخ اور دلائل اور شواہد بتاتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اگر جھوٹا ہوتا تو انہوں نے کم از کم قرآن کو جھوٹا کرنے کے لیے تو یہ تمنا کرنی تھی، خالی تو تمنا کرنی تھی، انہوں نے تمنا نہیں کی۔ لہٰذا یہ وہ کلام ہے جو لوگوں کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا تھا تو چیلنج کیا، حالانکہ ایسے حالات میں چیلنج کرنا، قرآن نے یہ تو نہیں کہا اپنی گردن اتار کے دکھاؤ تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ قرآن نے صرف یہ کہا کہ ہلکا یہ کہہ دو یا اللہ سے مرضی ہے، کہو تو صحیح تو سی، لیکن انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ معلوم ہوا قرآن سچ ہے، قرآن جن ہوتے نازل ہے وہی سچ ہے۔ ایک تو یہ ہے موت کی تمنا کی بات، اور ایک یہاں سے دوسرا مسئلہ جو مسلمانوں کے لیے نکلتا ہے موت کی تمنا کا، ہم اس کو حدیث پاک سے ڈسکس کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں 2 بخاری کی حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ موت کی آرزو نہ کرے، تم میں سے کوئی بندہ موت کی تمنا آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ بڑھ جائے، اور اگر وہ برا ہے ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ 2 ہی پہلو ہے نا جی، یہاں تو بندہ نیک ہے یا بد ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو زندگی سے تنگ آ کے یہ نہ کہو یا اللہ سے مرضی ہے۔ فرمایا بندہ اگر نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کرتا کرتا آگے بڑھ جائے، اگر وہ برا ہے تو کل اس کو معافی کی توفیق مل جائے۔ اس لیے موت کی تمنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک بخاری کی ہے، وہاں فرمایا اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو بہتر زندگی جانتا ہے، اور مجھے تب وفات دے جب میری وفات بہتر ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں سرکار نے فرمایا اگر یہ تمہیں مانگنی پڑ جائے، موت مانگنی پڑ جائے، ضرورت بن جائے کہ نہیں یار میں ہوں جڑا نا جی میں گناہاں تو باز نہیں آونا، میرے کو غلطی ہو جانی یا میں کوئی میرے واسطے راستہ نہیں ہے، تو پھر بھی نہیں کہنی میں مر جاواں، پھر بھی دعا کرنی یا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، یا اللہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو ہم اپنے آپ کو منتخب نہیں کریں گے، یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 یعنی پہلے پارے کی آیت نمبر 102، اس کے اندر ایک آیت ہے جادو کے متعلق، تو ہم جادو کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تیسرا جو ہم مسئلہ ہے یہ بابل شہر کے متعلق، بابل ہاروت و ماروت، یہ پوری ایک آیت لمبی سے، اس کے بارے میں ہمارے لوگوں کی ایک عظیم اور لمبی داستان بنی ہوئی ہے کہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ایک عورت تھی تو وہ وہاں زمین پہ آ گئے، پھر انہوں نے پوچھا اس سے، وہ اس پہ عاشق ہو گئے، تو پھر اس نے آسمان پہ جانے کا طریقہ پوچھا، تو وہ اس طرح اب ان کو سزا دی جا رہی ہے، ایک کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، وہ بابل شہر کے اندر کنواں۔ یہ لمبی سٹوری آپ نے کئی بار سنی ہوگی، من گھڑتا ہے، جھوٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ فرشتے کو ان فرشتوں کو اللہ نے زمین پہ بھیجا لوگوں کی آزمائش کے لیے، یہ ضرور بھیجا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ یہ کلمات غلط ہے، نہ سیکھو، میاں بیوی کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے کچھ کلمات وہ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں بالکل یہ غلط ہے، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے اور منع بھی کیا ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ان فرشتوں کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا، وہ فرشتے بابل شہر کے اندر الٹے کوئی نہیں لٹکے ہوئے، ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی۔ ایک تو جتنا اس کے اندر کو واقعہ ہم بیان کرتے ہیں یہ سارا جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ اچھا یہاں پہ جو اصل بات ہے، جو بیان کرنے والی بات ہے، وہ اصل سحر ہے، جادو کے متعلق عمومی طور پہ اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، ڈیفینیشن، سحر وہ ہے جس میں کفر اور شرک، فسق و فجور اختیار کر کے جنات اور شیاطین کو راضی کیا گیا ہو اور ان سے مدد مانگی گئی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ، ہم ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں، کبھی باتیں بھی سنتے ہیں، وہ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کیچڑ مال لیتے ہیں، وہ گوبر تو نجس ہے نا جی، لوگ اپنے اوپر یہ گوبر مال لیتے ہیں، اصل یہ ہے شیطانی لوگوں کو راضی کرنا اور شیطان کو راضی کرنا اور اسلام سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، تو پھر شیطان سے جتنا کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا کرتا ہے، حقیقت میں مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بندے راضی ہو جاتے ہیں، ذہن سازی ہو جاتی ہے، اس کو خود کچھ نہ کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے سامنے چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے اور صحیح بنا کے پیش کرتا ہے، بندہ کہتا ہے لو جی میرا کام چل گیا۔ تو جو بندہ جادو کرتا ہے، جو کرواتا ہے اور جادو کے متعلق ذہن رکھتا ہے، وہ کفر ہے۔
عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ 2 نمبر تویزوں کا بڑا معاملہ شروع ہو گیا ہے، یہ تویز وہاں سے آئے، یہ تویز یہاں سے آئے، تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بڑی ہی برکت رکھی ہے قرآن کریم میں، بلکہ علماء نے فرمایا، حدیث پاک میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے یہ کرنے سے نہ بندے پر کسی قسم کا کوئی جادو ہو سکتا ہے، نہ ٹونا ہو سکتا ہے، نہ شیاطین آ سکتے ہیں، نہ جنات آ سکتے ہیں۔ تو بندہ اگر سورہ بقرہ پڑھے، اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو سن لے، کسی موبائل کے اندر ریکارڈ کر لے، پہلے لوگ وہ ٹیپیں ہوتی تھی تو اس کے اندر ریکارڈ کر لیتے تھے، تو سورہ بقرہ بار بار پڑھنے سے، سننے سے، حالانکہ جن لوگوں کو جنات کا سایہ اثر وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اگر روٹین سے سننا شروع کر دیں تو ان کا بھی اثر ختم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، علم نشرہ ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، اور آخری 2 صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں پڑھنے سے بھی بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ خلاصتاً چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے پارے میں جو مین مسائل بیان ہوئے ان کو ہم نے سماعت کر لیا، تو اسی طرح ہم انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ ہر روز جو ہے وہ ایک اس بارے کے اندر جو مین چیزیں بیان ہوئی ہیں ہم ان کو سن لیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔